बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर से बलोच जो अस्करियत पसंद रहनुमा हैं उनसे मुज़ाकरात का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता 15 सालों में ये चौथी हुकूमत है जो ये मुज़ाकरात की बात कर रही है या इसके लिए बाकायदा कोशिशें करने जा रही है। शाहज़ैन बुगटी को वज़ीर आज़म ने अपना मुअव्विन भी इस पर तकर्रुर किया है, उनको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया है। कुछ जमातों की तरफ से इस पर भी रिजर्वेशंस आ रहे हैं शाहज़ैन बुगटी की इस नामजदगी पर। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान के हालात की बात करें तो जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती रही हैं, वहाँ पर उन लोगों की शिकायत भी हैं, बहुत सारी ऐसी महरूमियाँ भी हैं कि जिसका फ़ायदा दुश्मन ताकतें या दुश्मन ममालिक माजी में उठाते आए हैं। बलूचिस्तान में अगर हम देखें कि शोरिश की जो तारीख़ है वो काफ़ी पुरानी है। पहली जो वहाँ पर इस किस्म की शोरिश का आगाज़ हुआ बाकायदा तौर पर वो 1948 में हुआ, जो रियासत कलात के पाकिस्तान के इल्हाक़ के साथ ही शुरू हो गया था। फिर अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो रीसेंट एक वहाँ पर केओस है वो पिछले 2 दहाइयों से हमें नज़र आ रहा है। और सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में अगस्त 2006 में नवाब अकबर बुगटी की एक फ़ौजी ऑपरेशन में हलाकत के बाद ये सारी सूरत हाल दोबारा से हमें नज़र आई। और अभी तक 2 डेकेड्स हो गए, यानी 20 साल हो गए, उसमें सैकड़ों सिक्योरिटी अहलकार और आम शहरी जो हैं वो जाम भाग हुए हैं। बहुत सारे अस्करियत पसंद भी हलाक हुए हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस में। फिर बाकायदा एक कोशिश की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से 2009 में, जिसमें हुकूमत ने बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगी और उसके बाद एक बाकायदा पैकेज का ऐलान किया जिसे आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान पैकेज का नाम दिया गया, ताकि सूबे की या वहाँ के अवाम की जो महरूमियाँ हैं उनका अजाला किया जा सके। और इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें थी वो भी आपको बता दें कि इसमें न सिर्फ कई नई नौकरियां रखी गई थी बलोच अवाम के लिए, अरबों रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो दिए गए थे। फिर जो सियासी कारकुन हैं या जो जलावतन बलोच रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने का ऐलान किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। फिर इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत थी उसमें आपको याद होगा कि 2.5 साल का अरसा डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को और 2.5 साल का अरसा जो है वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को दिया गया था। तो जो पहले के 2.5 साल थे 2015 में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की जो हुकूमत है उनकी तरफ से बड़ी कोशिशें की गई और उस वक़्त भी एक पॉलिसी सामने आई थी बलूचिस्तान के अवाम के लिए और उसको कहा गया था पुरअमन बलूचिस्तान मुफाहमती पॉलिसी। और उसमें भी उन तमाम रहनुमाओं के लिए, उन तमाम अस्करियत पसंदों के लिए जो कि हथियार डाल देते हैं, एक टेबल पर आने को तैयार हैं, हुकूमत से बात करने को तैयार हैं, बलूचिस्तान के अवाम की खातिर आगे बढ़ने को तैयार हैं, उनके लिए उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान भी किया था। साथ ही साथ उनको इमदादी रकम जो है वो देने का ऐलान भी किया गया था ताकि उनके बच्चों को जो है वो भी बेहतर तरीके से रियासत लुक आफ्टर कर सके। उसमें उनके लिए मुफ्त तालीम का और मुफ्त रोज़गार देने का वादा भी किया गया था। सो अब ये वज़ीर आज़म साहब की, वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोशिश होने जा रही है और इनकी हुकूमत जब से आई है तब से ये पहली कोशिश है। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, आप अपोजिशन में थे, और आपको याद होगा कि PTI का बहुत बुनियादी एक स्टैंस उस वक्त हुआ करता था कि फाटा के अवाम के साथ और बलूचिस्तान में जो अस्करियत पसंद रहनुमा हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, ये इमरान खान साहब का हमेशा से मौक़िफ़ रहा। तो अब ये जो कोशिश है ये किस हद तक मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगी? क्या वाकई वो जो प्री रिक्विजिट्स कहते हैं एक किसी भी मुज़ाकरात के नेगोशिएशन के कामयाबी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं इसमें? क्या वाकई इस दफ़ा ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करते हुए हम सीरियस एफ़र्ट्स की तरफ जा सकेंगे? क्या ये कामयाब हो पाएंगे? शाहज़ैन बुगटी साहब का, जिस तरह मैंने बताया कि उनके नाम पर कुछ लोगों के रिजर्वेशंस भी आए हैं, आखिर वो क्या हैं? इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करवा दूँ।
जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। लश्करी रईसानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं BNP मैंगल के, आपका भी बहुत शुक्रिया रईसानी साहब। थोड़ी देर में सेनेटर सरफराज बुगटी साहब हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इनकी और दीगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से मुलाकात भी हुई है। मैं रईसानी साहब आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ, जिस तरह हमने कहा कि माजी में भी ऐसी एफर्ट्स होती आई हैं कि बलोच अस्करियत पसंद रहनुमाओं को मुज़ाकरात की पेशकश की गई, उनके साथ बैठा गया, बात की गई, कहीं पर बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस हुए, जॉब्स की बात हुई, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन और मेडिकल की बात की गई। ये आपको लगता है कि माजी की कोशिशों से एक मुख्तलिफ कोशिश इस बार होने जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से? देखिए, शुक्रिया। मुझे अगर थोड़ा सा आप इजाज़त दें, मैं अपना नुक्ते नज़र बयान करूं। देखना ये कि हमारा रियासत और हुकूमत दोनों में कितना हमांगी है, और क्या इमरान खान ने ग्वादर जाके अपने यानी तबीयत के मुताबिक एक ऐलान किया, जैसे ऐलानात होते रहते इस मुल्क में, या हमांगी और उनके मशवरे में, हुकूमत और रियासत के मशवरे के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब अगर मशवरे के साथ हुआ है तो जो ताकतवर होता है, तरीक़ाकार ये है कि वो एतमाद का फ़िज़ा कायम करता है, उसको बनाने में अपना किरदार अदा करता है। अब बार बार ये हुआ है, मसलन 1948 में खान अब्दुल करीम खान साहब को जेल में 20 साल के लिए रखा, नवाब नौरोज़ खान को पहाड़ों से उतार के कुरान पे उतारा गया, उसके बाद उसे ले जाके हैदराबाद में उनके ख़ानदान को जेल में रखा गया, पूरे 9 आदमियों को सज़ाए मौत दिया गया। इसी तरीके से और भी वाक़यात हैं, मैं मुख्तसरन जो मशहूर वाक़यात हैं उनका हवाला दे रहा हूँ। अब अगर हमारा रियासत स्टेट ठीक है इस तमाम मामलात में संजीदा है और इमरान खान साहब भी संजीदा और बाइख्तियार हैं, शर्त यह है कि अगर वो बाइख्तियार हैं तो फिर मैं अगर आप इजाज़त दें मैं आपको मशवरा दूं और फिर इस पे अमल दरामद हो। हम समझेंगे कि बाइख्तियार वज़ीर आज़म ने ये बात किया है, तुके में जैसे ऐलानात होते हैं इस मुल्क में वो नहीं किया। इब्तिदा ये है कि हमारे इस मुल्क का जो बानी है मोहम्मद अली जिन्ना, अगर इमरान खान साहब और इस मुल्क का रियासत उसका एहतराम करते हैं अमलन और ज़ुबानी जमा खर्च नहीं करते हैं, तो होना ये चाहिए कि 1948 में जब बलोच स्टेट यूनियन के सरबराह खान अहमद यार खान और जिन्ना साहब के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ कि ये फेडरेशन को किस तरीके से चलाएंगे, तो इब्तिदा इस तरीके से होना चाहिए कि उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद करने का ऐलान इमरान खान साहब करे और कहे कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब के इस एग्रीमेंट को खानखलात के साथ इसको ऑनर करूंगा, और फिर ये एक एतमाद का फ़िज़ा कायम होने के लिए हम आगे चले जाएंगे। उसके बाद फिर मुज़ाकरात हो। अब इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दूर आप क्यों जाते हैं, कि इतने दूर जाएंगे, शख्सियात के साथ आप बात करेंगे। मैं आपको बहुत नज़दीक का बात बताऊं जिससे एतमाद का फ़िज़ा कायम हो सकता है। कोयटा गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के करीब को 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे एक प्रेस क्लब है। वहाँ फुटपाथ पे मामा कदीर मिसिंग पर्सनस, जिनको हम जबरी गुमशदी की अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया है, वहाँ पिछले 4000 दिन से वो बैठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ बात हो। कभी भी ये नहीं सोचा कि वो मामा कदीर के साथ जाके डायलॉग करें। जो शख्स आपके घर में बैठा हुआ है, इस मुल्क का शहरी है, वो ठीक है कि दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया गया है मामा कदीर को, क्योंकि वो बलोच है। उसके साथ मुज़ाकरात दो सजेशंस तो आपकी आ गई कि भाई ज्यादा दूर बात करने की जाने की क्या जरूरत है। जब इस्लामाबाद के लोग जाते हैं तो कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मौजूद मामा कदीर, उनसे तो पहले बात शुरू करें, और 1948 का आप कहते हैं जो एग्रीमेंट था कि फेडरेशन को कैसे चलाया जाएगा, उस पर अमल दरामद का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर दें। मैं ज़रा सेनेटर सरफराज बुगटी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर जनरल साहब की तरफ जाती हूँ। सेनेटर साहब, आपकी तो इस सिलसिले में मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म साहब से। ये जो लश्करी रईसानी साहब ने स्टार्ट में ही एक नुक्ता रेज़ किया, क्योंकि ये बड़े लोगों के जहनों में आता है कि हमने माजी में भी देखा है कि अगर रियासत चाह रही है तो फिर वो कोई ना कोई हुकूमत की कुछ रिजर्वेशंस आ जाती हैं, या हुकूमत कहती है तो वो कहती है कि नहीं रियासत के कुछ बड़े इशूज़ हैं। यहाँ पर हम आहंगी आपको नज़र आ रही है कि रियासत हुकूमत एक ही पेज पर है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. میں اس پر آنے سے پہلے تھوڑا سا حاجی صاحب کیونکہ ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے کچھ ہسٹوریکل چیزوں کے فیکٹس کے بارے میں نشاندہی کی ہے قوم کی, تو میں بھی تھوڑا سا گزارش کر دوں کہ جو پاکستان کی کریشن ہوئی ہے, جو انڈیا کی کریشن ہوئی ہے, یہ 1946 کا ایک پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے, برٹش پارلیمنٹ کا, اور اس پارلیمنٹ ایکٹ میں بہت ساری پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو انڈیا میں بھی تھیں اور پاکستان میں بھی تھی, اور پاکستان میں بلوچستان میں بھی تھی. تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ آئیدر یو آر ود پاکستان, ایک ایکٹ آیا, اور آئیدر یو آر ود انڈیا. تو اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی تھی کہ وہ ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس یا حیثیت رہے گی. تو اسی طرح ہماری کوئی 4 اور پرنسلی اسٹیٹس بھی تھیں, وہ انکنڈیشنل پاکستان کے ساتھ ہیں. پھر میں دوبارہ اس ہسٹری میں یا ریبٹل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, جسٹ ٹو کریکٹ دا ہسٹری, کہ وہ جو خان احمد یار خان صاحب ہمارے خان کلات تھے اس وقت, وہ بعد میں اسی فیڈریشن کے نمائندے بھی رہے, گورنر بلوچستان بھی رہے, اور بڑا عرصہ انہوں نے پھر اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے, آٹوبایوگرافی انسائڈ بلوچستان, اس میں بھی بہت سارے حقائق انہوں نے بیان کیے ہیں. تو اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ, ہم پرائم منسٹر سے کل ملے تھے. پرائم منسٹر صاحب بڑے سنجیدہ ہیں, اور کوئی ذی شعور شخص ایسا نہیں ہے جو مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے, یا مذاکرات سے کوئی کانفلکٹ ختم ہو اس کو وہ سنجیدگی سے نہ لے. لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. فی الحال تو پرائم منسٹر ایک تھاٹ لے رہے ہیں, تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں لوگوں کے. ڈیموکریسی میں یہ رائٹ ہے میرا کہ میں اپنی ایک اوپینین رکھوں, اسی طرح کسی اور کا بھی رائٹ ہے. تو لوگ بہت سارے اس میں آ رہے ہیں. اب یہ جو ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے ناراض بلوچ کی, یہ ناراض بلوچ کون ہے؟ یہ کتنی دہائیوں سے یہ دس از امپورٹنٹ کہ یہ بلوچ یہ نکلا کہاں سے. یہ بلوچستان کی ٹرمینالوجی نہیں ہے, یہ ٹرمینالوجی نکلی پنجاب سے ہے یا باقی ماندہ پاکستان سے ہے, اسلام آباد سے. اور فرق کرنا ہوگا ہمیں تھوڑا ناراض بلوچ سے اور دہشت گرد سے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس پر بہت زیادہ اس ڈبیٹ کو ہمیں کیری آن کرنا چاہیے, کہ آئے یہ جو انسرجنسی کا لفظ تو استعمال ہی میں نہیں کرتا, بیکاز انسرجنسی بلوچستان میں ہے نہیں. ایک شورش ہے, آف ہنڈریڈ لشکر ہے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. اس ڈبیٹ کو سیریس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم ہر جگہ جہاں پہ بھی جس سے بھی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بلوچ انسرجنٹس. جی, یا آپ نے کہا کہ ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے, یا آپ کو کہا جاتا ہے عسکریت پسند. جی, مجھے اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنے دیں. دیکھیں, پورے پاکستان میں ایک کنفیوژن ہے کہ یہ جو مارا ماری ہے یا یہ جو دہشت گردی ہے بلوچستان میں, یہ کہیں اس لیے ہے کہ بلوچستان انڈر ڈیولپڈ ہے, بلوچستان ڈپرائیوڈ ہے. اب بات اتنی ہے کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ اس کو کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے کہ جب آپ کوئی وائلنس کا رائٹ ایکسرسائز خود کرنے لگ جاتے ہیں جو صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, تو آپ کوئی نہ کوئی اس کی لیجیٹیمیسی دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. تو یہ اس کو جسٹیفائی ضرور کرتا ہے کہ بلوچستان انڈر ڈیولپ ہے. فار ایگزامپل, بٹ یور انیمی فورسز کین آلسو ٹیک ایڈوانٹیج آف اینڈ دے ہیو بین. وہ دیکھیں اس انسرجنسی نے اس شورش کو اس کو وہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے, لیکن وہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد اس کی کچھ اور ہے. دیکھیں, جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, فوکس ابھی کس پہ کرنا ہے؟ فوکس کرنا ہے ہم نے عام کامن بلوچ پہ, جو ہمارے چیف منسٹر کی کل اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو کامن بلوچ ہے اس کو آپ اسٹرینتھن کریں, اس کی آپ بیسک فیسلٹیز امپروو کریں. جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے اس کو اول تو پورے پاکستان کا پیرل کر دیں, اور پھر بلوچستان کا بھی پیرل کر دیں. جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ میں ہے وہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ وہ مستونگ میں بھی ہو, میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ خوزدار میں بھی ہو, یا جو ڈیولپمنٹ ڈیرہ بگٹی میں ہے وہ میں پھر آگے فردر نیچے جاؤں تو وہاں کرتا ہوں, جو کراچی میں وہ کشمور میں ہو. تو اس کو آپ اس ڈیولپمنٹ کو, اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے بلوچستان, وی آر ہاف آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے, وہ صرف 17 ممبرز ہیں. اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. یہ چیزیں ہیں بجائے اس پہ. اچھا, میں اوکے گاٹ یور پوائنٹ. میں جنرل صاحب آپ پہ بھی پہلے تو اوور آل اس پہ ذرا تجزیہ آپ کا, کہ آپ کے نزدیک بنیاد کیا ہے؟ یہ جو بھی جس طرح سے بھی بگٹی صاحب نے بھی ایکسپلین کیا, کبھی ہم کہتے ہیں ناراض بلوچ, کبھی ہم کہتے ہیں عسکریت پسند بلوچ, پہاڑوں پہ بیٹھے بلوچ, پتہ نہیں کیا کیا, لیکن بنیاد آپ کے نزدیک اس سارے کیوس کی, سارے شورش کی کیا رہی ہے؟ اور ابھی کی جو مذاکرات کی آفر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے, یہ ماضی میں مذاکرات جو کیے گئے ان سے کس قدر مختلف ہے؟ دیکھیے, چیزیں میرے نزدیک اہم ہے. نمبر 1, بلوچستان میں جو پسماندگی ہے اس کا لیول بہت کم لوگ امیجن کر سکتے ہیں. نمبر 2, بلوچستان پہ سوائے 2 شخصیات کے ہمیشہ بلوچوں کی ہی حکومت رہی ہے.
نمبر 3 کہ آج تک ہم نے یہ پوچھا ہے حکومتوں سے جو بلوچستان میں رہی ہیں کہ اتنے جو فیڈرل گورنمنٹ سے بھی فنڈ آئے ہیں سب کچھ آیا وہ کہاں گئے. میں چھوٹا سا اینیکڈوٹ سناتا ہوں. ایک وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ان کا بیان تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ بلوچستان میں کیا کیسے حالات, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک چل رہے ہیں کیونکہ 45 ممبر ہیں, 45 ارب روپیہ میں ملا ہے, 1 ارب روپیہ ہم نے سب کو دے دیا. ان لوگوں کے مسائل ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی نہیں گئی اب تک. ایک اور میں اینیکڈوٹ آپ کو بتاؤں. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو بعد میں یہاں فل کرنل رہ کے کافی دیر یہاں پر امریکن ایمبیسی میں رہا, تو ہمیں ریسرچ سبجیکٹ ملا یہ بلوچستان کے اوپر ریسرچ کیجیے آپ. اس کا کام تھا سرداری نظام پہ بات کرے. وہ جب پریزنٹیشن ہوئی تو اس نے ہر اس سردار کا نام لیا جو اس وقت 1982 کی بات کر رہا ہوں کہ جو عام طور پہ تاثر یہ تھا کہ بلوچستان میں موجود نہیں ہے. اس نے سب سے بات کی. اس نے اس وقت جو بات کی وہ مجھے یاد ہے, اس نے کہا اس وقت جو سردار ہیں بلوچستان کے وہ گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ عام جو حکومت ہے انہوں نے سرداروں کے ساتھ اپنی علیحدہ بنا کے رکھی ہوئی ہے اور عوام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کے عوام کے لیے جو کچھ بھی آپ کریں وہ کم ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, جو بھی آپ بات چیت کریں اس میں آپ کو بڑی ڈسٹنکشن لانی پڑے گی, کیونکہ یہ جو عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان میں جو احساس محرومی کی وجہ سے لوگ ہتھیار اٹھائے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں سرفراز صاحب کی اس بات سے متفق ہوں. اس کے علاوہ جو میجر کازز ہیں وہ اور ہیں. بلوچستان کے اوپر آپ دیکھیے جب یہ 70s میں بھٹو صاحب کے دور میں جب بات ہوئی تھی اس وقت شاہ آف ایران نے ایک بات کی تھی کہ ہم بلوچستان میں مدد کر رہے ہیں پاکستان کی, لیکن اگر شورش زیادہ ہوئی تو we will think of capturing بلوچستان ourselves. ایشوز بہت سارے آگے بلوچستان میں اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں. The neglect of 72 years یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اب اگر بات چیت ہم نے کرنی ہے تو بات چیت ضرور کریں آپ ان سے, لیکن بات چیت کرنے کن سے آپ نے, نمبر 1. نمبر 2, بات چیت کرے گا کون, اور اس بات چیت کو عملی جمع پہنانے کے لیے گارنٹیز کیا ہوں گی. بات چیت کرے گا کون, بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. اوکے جی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بات چیت کن سے کریں گے. کیا بات چیت آپ ان لوگوں سے کریں گے جو آپ کو عام طور پہ سین پہ نظر آتے ہیں. ان میں سے کافی لوگ تو نیچرلی اپنے عوام کے الیکٹڈ ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو شاید عوام کے ووٹوں کے علاوہ کسی اور چیز سے منتخب ہو کر آئے ہیں. تو اپنے بات کس سے کرنی بڑا کرٹیکل ہے, کیونکہ عام طور پہ جو ہمارا فیلرز رہے ہیں ہم جا کے بات کسی لوگوں سے کر لیتے ہیں. یہ کہ پھر آپ کے رائٹ پوائنٹ ویل ٹیکن جنرل صاحب کہ آپ کے اس میں سٹیک ہولڈرز آخر ہیں کون, آخر وہ کون لوگ ہیں جن سے بات حکومت یا ریاست پاکستان کرنے جا رہی ہے. بات کرنے والا کون ہوگا, کیا یہ جو وزیر اعظم کے فیڈرل منسٹر کے سٹیٹس کے ساتھ معاون ہے شاہ زین بگٹی, ان کے پاس تمام مذاکرات اور فیصلہ سازی کے اختیارات ہوں گے, کون کرے گا؟ بات کرتے ہیں اس پر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. لشکری ریسانی صاحب, جو جنرل صاحب نے باتیں کی ہیں ذرا اس پہ آپ کا تجزیہ چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ اوبویسلی سب سے پہلے تو بلوچستان کے عوام ہیں, وہاں کے لوگ ہیں جو اتنے عرصے سے ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے آئے ہیں, لیکن ابھی ان مذاکرات کے کیس میں جیسے وزیر اعظم نے بلوچستان میں مفاہمت کے لیے اپنا معاون مقرر کیا شاہ زین بگٹی کو, وہ کیا اپنا کردار ادا کر پائیں گے؟ کتنا اثر و رسوخ ہے ان کا کہ یہ مذاکرات جیسے حکومت یا جیسے ریاست چاہتی ہے ویسے ہی آگے بڑھ پائیں گے؟ مجھے تھوڑا اجازت دیں. سرفراز بگٹی صاحب نے یہ فرمایا کہ 1946 کے ایک ایکٹ کے تحت یہ سب کچھ ہوا. ایک تو بات یہ ہے کہ بلوچستان سب کانٹیننٹ کا حصہ نہیں ہے. 1948 میں پاکستان کا تکمیل ہوا اور میں اس ایگریمنٹ کا بات کر رہا ہوں جس پہ بانی پاکستان کا دستخط ہے, وہ 46 کے بعد ہوا. اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ریلیف دینا چاہتے ہیں, لوگوں میں اعتماد کا فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب اعلان کرے کہ میں جناح صاحب کے اس ایگریمنٹ کا آنر کروں گا. ایک بات. پھر میں نے یہ کہا کہ
عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بات ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا کہ جب ہمارے مسنگ پرسنز یا جبری گمشدگی کے جو اس وقت معاملات کو ماما قدیر لے جا رہے ہیں, وہ 3000 کلومیٹر چل کے پاکستان کے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, دلی نہیں گئے تھے وہ. ہم بات کرتے ہیں سردار فلانا, یہ بات اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کریں. بات یہ کہ جب ہمارے بچے اور بچیاں سپریم کورٹ گئے اپنے لواحقین کے تلاش کے لیے, تو ادھر سے بات شروع ہونا چاہیے, یا پھر اس فٹ پاتھ سے شروع ہونا چاہیے جہاں یہ جبری گمشدگی کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے کہتے ہیں ہم عوام کے اور اس ملک کے جو ہے وارث ہیں, وہ آ جائیں, ان کے ساتھ بات چیت شروع. یہ ابتدا کا بات ہے. میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بات ختم ہو گیا. اس کے بعد میں ڈاکومنٹ کا بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا آئین جو اسلام آباد کے پارلیمنٹ میں بنا ہے, اس کے آرٹیکل 7 سے 16 تک باقاعدہ عمل درآمد ہو. آرٹیکل 7 اور 16 کو آپ دیکھیں گے, یہ سب انسانی حقوق کے آرٹیکلز ہیں, وہاں انسان کے زندگی کا آرٹیکل ہے وہاں. اب اس طریقے سے تو ہم بیوقوف نہیں بنا رہے, اور معاملات بہت بری طریقے سے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ ریلیف دیں گے لوگوں کو, آئینی ریلیف دیں گے, محمد علی جناح صاحب کے اس ایگریمنٹ کو آنر کریں گے, اس کے بعد مسنگ پرسنز کو اس فٹ پاتھ پہ جائیں گے جہاں 4000 دنوں سے لوگ بیٹھیں گے. بعد میں جو لوگ باہر بیٹھے ان کے ساتھ میں کوئی ذاتی کسی شخصیت سے نفرت اور پسند ناپسند نہیں کرتا, ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونا چاہیے, مگر ابتدا یہ ہو کہ جس ڈاکیومنٹ پہ جناح صاحب کا دستخط ہے, جو آئین پاکستان کے پارلیمنٹ میں بنا ہے, جو موجود لوگ ہیں ان سے بات کریں. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں ذکر کری تھی وزیر اعظم کے معاون کا, آپ کی نظر میں بگٹی صاحب کیسی چوائس کیسی ہے, کر پائیں گے یہ کردار؟ دیکھیں یا دس از irrelevant, بات انہوں نے کرنی ہے. دس از ٹوٹلی irrelevant. یہ پرائم منسٹر کا اپنا پروگیٹو ہے, انہوں نے ایک بندہ اپنی اس میں سے ٹیم میں سے چوز کیا ہے, اور وہی اس پہ کمنٹ کریں گے, اور میری کیونکہ پولیٹیکل ڈفرینس بھی ہے, مناسب بھی نہیں ہے ان پر کمنٹ کرنا. صحیح ہے. لیکن اس سے پہلے ایک آرٹیکل کا میں بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں پرائیویٹ لشکرز کا حوالہ ہے. اب پرائیویٹ لشکر بنا کے بلوچستان میں ان کی بنیادیں کب رکھی گئی؟ دیکھیں, بلوچستان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ضروری ہے اس کا جاننا. اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں یہ جب حیدرآباد سازش کیس ہوا, اس کے جیل کے اندر بلوچ لیڈرشپ تھی وہاں پر, اور وہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ, 2 اسکول آف تھاٹ جنریٹ ہوئے. ایک اسکول آف تھاٹ جنریٹ ہوا نواب خیر بخش قمری کی قیادت میں, اور ایک میر غوث پشپزن جو مرحوم کی قیادت میں. نواب خیر بخش قمری کا یہ خیال تھا کہ ہم وائلنس سے یا بندوق کے زور سے ہم بلوچستان کو توڑیں گے, اور بلوچ آئیڈینٹی کی وہ بات کرتے ہیں, اس کے اوپر ان کا فوکس تھا, جبکہ وہ پولیٹیکل مومنٹس پہ یقین کرتے تھے بزنجو صاحب. وہاں سے جب حیدرآباد سازش کیس ٹوٹا تو پہلی دفعہ ریاست نے مذاکرات کیے, اور مذاکرات کے ذریعے ان تمام رہنماؤں کو رہا کیا گیا, اور بائی چوائس کچھ نے تو ریاست سے پیسے لے کر اپنا علاج بھی کرایا. نام لینا مناسب نہیں ہے, رئیسانی صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے. اس کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے, کچھ اپنی مرضی سے رہنے لگ گئے. وہاں سے پھر افغانستان چلے گئے نواب خیر بخش قمری, اور جب پریزیڈنٹ نے ریزائن کیا تو وہاں سے ان کو واپس لانے میں ہمارے محترم نواب رئیسانی صاحب بھی اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے, وہ بھی گئے تھے. اور پھر ایک لمبی داستان ہے کہ انہوں نے واپس آ کے وسعت اللہ خان کے انٹرویو میں کیا کہا. یہ ریاست کا پہلا مذاکرات تھے بلوچ انسرجنٹ سے, یا انسرجنٹ کہیں یا شورش کہیں, جو بھی کہیں. اس کے بعد پھر دوسرا مذاکرات ہوئے بالاچ مری صاحب کے ساتھ. بالاچ مری جو ہیں وہ ان کو انگلینڈ سے لایا گیا, اور پھر ان کو یہاں پہ زبردستی میر بابت خان مری ایک سینیٹر کولیگ تھے حاجی صاحب کے, ان کے مقابلے میں الیکشن جتوایا گیا, اور پھر انہوں نے BLA کی بنیاد رکھی. پھر ہم نے گڈ ول جسٹر کے طور پہ ڈاکٹر النظر کو چھوڑا. جب اس کو ہماری ایجنسیز نے چھوڑ دیا, اس کے بعد وہ جس دن واران پہنچا وہاں اس نے ایک BLF کے نام کی تنظیم بنا لی, اینڈ لک ہاؤ ہی ریسپونڈڈ. تو اس ریاست نے ایک بار نہیں بار بار مذاکرات کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس میں ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کلنگز ہوئی ہیں 4000-5000 لوگ مسنگ پرسن, اگر ایک شخص بھی مسنگ ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور نہ میں کوئی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں. کہنے 4500 دنوں سے وہ ماما قدیر کا بار 4000 لوگ مارے گئے ہیں, جو پنجابی کلنگز ہوئی ہیں, جو ٹیچرز مارے گئے ہیں, جو ڈاکٹرز مارے گئے ہیں. حاجی صاحب کے ہمارے دوست شفیق جو سٹنگ ایجوکیشن منسٹر تھے وہ مارے گئے ہیں, ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کا بھی ذکر ہو. اور پھر یہ مسنگ پرسنز کا جو سبجیکٹ ہے وہ بڑا ڈائسی ہے. UN نے ایک کرائٹیریا بنایا ہے,
اس کرائٹیریا کے مطابق کتنے لوگ مسنگ ہیں اس پر بالکل ڈبیٹ ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں بار بار ہونی چاہیے, اور اس کا کوئی نہ کوئی کسی نے کیے ہیں تو کوئی اس پہ جا کے کوئی لیگل فورمز ہے, اس پہ ہمارا ایک ٹریبونل بنا ہوا ہے, وہ ٹریبونل کام کرے, عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو بہت سارے ایسے فورمز ہیں جہاں پر ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. قدیر خود گئے سپریم کورٹ آف پاکستان, تو وہ چیز تو چل رہی ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں تو اب یہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد میرا اس کے بارے میں ایک اوپینین ہے, جو بلوچستان کا پاپولر نیریٹو ہے وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے, اور انسان کو اپنی اوپینین رکھنے میں کوئی حرج نہیں, اور میں ایسا آدمی ہوں, میں آئی کانٹ کل مائی اوپینین. میری اوپینین یہ ہے کہ یہ مسنگ پرسن کا معاملہ سٹارٹ کب ہوا, یہ کلنگز کا معاملہ سٹارٹ کب ہوا؟ کیا ریاست نے یہ لڑائی شروع کی؟ بالکل بھی نہیں. اب نواب اکبر خان بگٹی کی لوگ مثال دیتے ہیں. 21 جون 2002 کو کوئی فوج کشی ہو رہی تھی بلوچستان میں, کوئی ملٹری آپریشن ہو رہا تھا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. 21 جون 2002 کو نواب اکبر بگٹی نے پہلا فراری کیمپ بنایا. کیوں؟ کس کے خلاف؟ ریاست کے خلاف. نواب بگٹی کی کلنگ تو جا کے 2006 میں ہوئی. پھر ماما قدیر کا بیٹے کی ایک ویڈیو ہے جس میں, اور ساتھ ان کے وہ جو ایک خاتون ہے ان کا بھائی ہے, وہ وہاں پر بانو کریمہ کا وہ تقریر کر رہا ہے خزدار کے اندر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لڑائی شروع کس نے کی ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. آج فرض کریں ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں, یہ جو لوگ لنک کرتے ہیں اس لڑائی کو بلوچستان کی انڈر ڈیولپمنٹ سے, میرا ایک سمپل سا سوال ہے, آج یہ مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے, کل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے, یہ سب واپس آ جاتے ہیں, بلوچستان کی ترقی ہو جائے گی؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک بات کی تھی کہ بلوچستان کے سیاست دانوں کو انہوں نے زیادہ رسپانسبل ٹھہرایا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو احساس محرومی ہے, جو ان کے لوگوں کو ڈپرائیوڈ اتنے عرصے سے فیل کرایا جا رہا ہے, جو بگٹی صاحب نے ڈیولپمنٹ کی بات کی کہ وہاں پر نہیں ہے, کوئی ویلفیئر اسکیمز آپ کو کام کرتی دکھائی نہیں دیتی, تو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بلوچستان کے سیاست دانوں نے ہی بلوچ عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, اور یہ بھی ذرا جنرل صاحب کے سامنے میں سوال رکھنے کی کوشش کروں گی کہ ایک طرف ہم امریکی افواج کا انخلا جب افغانستان سے دیکھ رہے ہیں, تو کیا ان حالات کو اور اس وقت کو دیکھتے ہوئے یہ مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا ہے کتنا امپورٹنٹ ثابت ہوگا پاکستان کے لیے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جنرل صاحب, افغانستان کی جو صورتحال ہے وہاں جس طریقے سے طالبان جو ہے وہ کنٹرول سنبھالتے چلے جا رہے ہیں مختلف علاقوں کا, پھر وہاں سے یو ایس فورسز کا وڈرول, پھر انڈین فورسز وہاں پر ان کا بھی وڈرول جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اسی صورتحال کو, پڑوسی ملک کی صورتحال کو, ریجن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اس وقت ریاست نے؟ دیکھیے, صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے, یہ بھی وجہ ہونی چاہیے تھی, اور اس پہ ہم بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. بہرحال اب بھی اگر کر رہے ہیں تو غلط ہے. وجہ دوسری اور بھی ہے, اس وجہ یہ کہ وہاں پہ واقعی محرومی زیادہ ہے, جس کا میں سادی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اب عام آدمی کو شاید جہاں پنجاب میں بیٹھے یہ بات سمجھنا ہے, صدر پنجاب میں شاید جائیں تو آپ کو نظر آیا. یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے, اور ہمیں اس کو کچھ عین قرار دینا چاہیے. آگے سے میکینکس پہ تو ہمیں ابھی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے آگے چلنا صحیح ہے اس کو, کیونکہ ہندوستان کے عوام سے ظلم کیسے ہو رہا ہے. خوددار سے ضیاء الحق صاحب نے سڑک بنانے کی کوشش کی, لنک کرنے کے لیے کلومیٹر بنی دیا گیا ان کو. اگر وہ اوپن ہو جاتی سڑک اور چل بند رہتی سڑک تو کوئٹہ سے نیشنل ہائی وے 9 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے. خوددار ایک نیا ہب ڈیولپ ہو جاتا اور اس علاقے کی ترقی آپ کھل جاتا سارے. اس میں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی انڈرسٹینڈنگ بالکل صحیح ہے کہ وہاں کے جو ہماری جو لیڈرشپ تھی بلوچستان کی, یا جو اس کو ہم لیڈرشپ سمجھتے رہے ہیں, وہ بہت حد تک اس بات قصوروار ہے اس کے. اور اب اگر یہ بات ہم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کرنی چاہیے. دیکھیے, بلوچستان کی جو امپورٹنس ہے وہ شاید بہت ہی زیادہ ہے اس لحاظ سے کہ ساحل سمندر آپ دیکھتے ہیں, اور گوادر جس چیز سے ڈیولپ ہو کے آ رہا ہے, اور یہ میری اپنی ذاتی انفارمیشن بھی ہے کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ کو روکنے کے لیے بے حساب فنڈنگ کی گئی تھی کہ گوادر کی پورٹ نہ بن جائے, اور یہ جو روڈ نیٹ ورک ڈیولپ ہو رہی ہے ڈیولپ نہ ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ اس صورت میں گوادر کے گرد جو اس خطے میں دوسری بندرگاہیں ہیں ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا اس سلسلے میں. ایک تو یہ بہت بڑا عمل ہے, اس کے لیے بھی بڑا ضروری کام کرے. دوسرا
چونکہ بلوچستان ایک عام طور پہ زرخیز زمین رہی ہے جہاں سے عام جو لوگ ہیں ان کو ریکروٹ کر کے ان کو استعمال کیا ہے، اسٹیٹ کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ افغانستان کا جو شورش اگر ہوتی ہے جس طرح وہ مٹ کے نہ آئے. دیکھیے جو زیادہ پاکستان کی طرف جو لنک کر رہا ہے نا وہ جو افغانستان کا حصہ اس میں تو اس طرف سے آنے کی امید کم ہے، لیکن یہ جو شورش کے لیے لوگ آتے ہیں اس میں ان کو روکنا بڑا ضروری ہے، اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور مودی صاحب کا وہ اعلان مت بھولیے جو انہوں نے 15 اگست 2015 کو لال قلعے پہ کھڑے ہو کے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو بلوچستان سے فون آتے ہیں، مجھے تو گلگت بلتستان سے فون آتے ہیں کہ ہماری مدد کریں آپ اس کی. تو جو دشمن قوتوں کی نظریں وہاں پر ہیں، ہم نے جو اپنے عوام کو پاکستان کی اسٹیک ہولڈرز ہیں مین وہاں کے، ان کو اگر آپ اس میں حصہ دار بنا دیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اس قسم کی شورشوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. اصل چیز یہ بالکل یہ بھی بگٹی صاحب بھی جو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بات وہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات کرتے آئے ہیں ماضی میں بھی، وہ جن کو آپ ناراض رہنما بولتے ہیں ان کو منا لیں گے، واپس لے آئیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ کیا بلوچ عوام جو اتنے عرصے سے احساس محرومی میں مبتلا ہیں کیا وہ ختم کر پائیں گے آپ؟ کیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر پائیں گے؟ کیا ان کو وہی تمام فیسلٹیز، وہی تمام سہولیات جو باقی صوبوں کے عوام کو میسر ہیں وہ دے پائیں گے؟ اصل بنیادی سوال تو یہ ہے. تو اس کے لیے ریسانی صاحب یہ بار بار گلا پولیٹیکل لیڈرشپ سے بلوچستان کی کیا جاتا ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہو بھی جائیں، فوجی آپریشنز ہو جائیں، انسرجنٹس جن کو بھی آپ ان کا صفایا بھی کر دیتے ہیں، وہاں پہ امن و امان بھی لے آتے ہیں، تو پولیٹیکلی یہ بلیم آتا ہے کہ اس کیپٹلائز نہیں کیا جاتا اس پورے سچویشن کو اور اس پورے حالات کو، اور وہاں پہ ایک ویکیوم جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ. ہاؤ ٹرو از دس؟ اب میں عرض یہ ہے کہ میں تو آپ کو ایک بہت ہی آسان سا اور نیچرل سا راستہ بتا رہا ہوں. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 7 سے 16 تک پہ عمل کریں. پھر اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں جو ایگریمنٹ ہوئے جناح صاحب کے اور خان قلعہ تو اس پہ اعلان کریں. ساتھ ساتھ جو مسنگ پرسنز کا کیمپ ہے ان کے ساتھ باضابطہ ڈائلاگ کریں. پھر 18ویں ترمیم میں جو اختیارات ہمارے صوبے کے ملے آپ کم از کم کوئی راستہ تو لوگوں کو دکھائیں. اب مثلاً بگٹی صاحب یہ کہہ رہے تھے ماما قدیر کے بیٹے نے یہ کہا وہ کہا. اب پھر میں آئین پہ بات کروں گا. اگر ماما قدیر کے بیٹے نے جو کچھ کہا یا اس کے علاوہ کسی نے کہا تو آئین کا آرٹیکل 9 اور 10 اس میں پروٹیکشن دیتا ہے ایک شخص کو تاکہ اس کو فیئر ٹرائل دیا جائے اور پھر اس کے بعد ہو. آج تک تو ٹرائل کسی ایک شخص کا بھی پاکستان کے عدالت میں نہیں ہوا ہے. میں تو وہ مطالبہ کر رہا ہوں، میں شخصیات کا، انفراد کا، گروہوں کا، لشکر کا بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں جس آئین پہ اس ملک کو عمل درآمد کرنا چاہیے اس کے تحت لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے عدالت میں جائیں، ان کو فیئر ٹرائل ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنے لوگوں کو لائیں تو ڈائلاگ ہوگا. اس کے بعد ان کا اگر سیاسی راستہ روکیں گے یا اختیارات صوبے کے نہیں دیں گے یا لوگوں کو یہ احساس محکومی ہوگا. میرے بھائیوں جیسے بگٹی صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا آپ اپنے قوم کا بڑا نام لیتے ہیں تو آپ ایک کام کریں آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں. مجھے خود کہا بیٹھے ہوئے ان کو کہیں کہ اگر انہوں نے نہیں کہا. اب اگر ہم کو پہاڑوں پہ بھیجنے کے لیے بھی ریاست یا پھر ان کے ہمدرد ہم کو بھیجیں گے تو پھر اس کا ذمہ داری تو ریاست پہ ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئٹہ میں فرقے واریت کے بنیاد پہ لوگ مارے گئے، یہ ذمہ داری نہیں بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں، بہت محترم ہے آپ کی، میں بہت آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. میرا بات تو سن لینا، ہماری ہزار اس طرح کی کنورسیشن. آپ میرا بات تو سن لیں، میں غلط کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. آپ پہاڑ پہ اس کے علاوہ جو لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے، یہ تو ریاست کے اداروں کا ذمہ داری ہے کہ ان ہزاروں کے قاتلوں کو پکڑے اور ان کو ٹرائل کرے. فرقے واریت میں یہاں لوگ فرقے واریت کے نام پہ لوگ مارے گئے، یہاں وکلا مارے گئے، سب کے جو ماسٹر مائنڈ قتل ہوتے ہیں. ظاہراً کوئی ایک قاتل بھی پکڑا نہیں کیا، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اب یہ ذمہ داری کیا سیاسی لوگوں کا یا غیر سیاسی لوگوں کا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. میرا بھائی مارا گیا 200 لوگوں کے ساتھ، اس کا قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے مگر اس کے 3 دفعہ ماسٹر مائنڈ قتل ہوئے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو آئین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں وہ راستہ دکھا رہا ہوں کہ آپ
आर्टिकल 7 से 16 तक अमल दरामद करें, उसके बाद 18वीं तरमीम पे अमल दरामद करें, मोहम्मद अली जिन्ना साहब 1948 के एग्रीमेंट पे अमल दरामद करें, ताकि जो लोग मजबूर हो गए गए तो वो वापस आएंगे, जो मस्ती से गए वो आइसोलेट हो जाएंगे, और उनका रियासत जो है वही हमें फिर बगावत पे मजबूर करती है। देखें मुझे इंतहाई दुख हुआ है, हाजी साहब हमारे बड़े हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और आज के स्टेटमेंट के बाद भी शायद करूं। हमारी बहुत सारी प्राइवेट कन्वर्सेशंस हुई हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इस बात की मज़म्मत करता हूं, ना मैंने इनसे ये कहा है कि आप जाके पहाड़ पे चले जाएं। मैं तो इनके उन शहीद भाई के बेहतरीन दोस्तों में से था जो उन बागियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। मैं तो ख़ुद बागियों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते अपने ख़ानदान के कई लोग मरवा चुका हूँ। इनका जब भतीजा शहीद हुआ तो मैं उसका जितना अफसोस मुझे हुआ जिन बागियों ने उसको शहीद किया, तो ये मुनासिब नहीं है कि हम इधर आकर आपने पर्सनल कमेंट्स देना शुरू कर दें। मैं और भी बहुत सारे कमेंट्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात की मज़म्मत करता हूँ कि इन्होंने ये कहा है, हमारी कोई ऐसी प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं हुई। अब जहाँ तक रही बात, देखें हम भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी आदमी को ये इजाज़त देता है कि पंजाबियों का कत्लेआम करें बलूचिस्तान में? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि आप एक सिटिंग मिनिस्टर को इस बुनियाद पे मार देंगे वो किस एथनिक बैकग्राउंड का है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि आप रॉकेट लॉन्चर से ट्रेनों को उड़ा दें? और वायलेंस का राइट एक्सरसाइज करने का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ इजाज़त देता है? वायलेंस का राइट अख्तियार, सिर्फ अख्तियार जो है वो स्टेट, किसी भी स्टेट के पास होता है। ये लोगों ने खुद प्राइवेट मलेशिया बना के उस राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस बुनियाद पे हम डिप्राइव हैं तो राजकोट के लोगों को ये अख्तियार दे दें कि लोगों को कत्ल करें। लश्करी साहब मैं आपकी बात भी बीच में नहीं बोला, प्लीज लेट मी मुताबिक नहीं निभाता है। नहीं देखिए मैं भी करता हूं कि आप फेयर ट्रायल नहीं देते। मैं आ जाती हूँ रईसानी साहब, आपकी बात सुन लेती हूँ, मैं इनकी बात मुकम्मल हो जाए तो मैं आपकी बात सुन लेती हूँ। I request you, हिजरतुल्लाह को पकड़ा गया था, हिजरतुल्लाह पकड़ा गया था मनावा पुलिस स्टेशन पे। हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि उसको अगले दिन छोड़ दिया गया था। तो फिर उस वक्त स्टेट क्या करे? स्टेट लोगों को रहमो करम पे छोड़ दे कि वो लोगों का कत्ल गारत शुरू कर दे। तो ये मसला तो नहीं है, प्रोसिक्यूशन तो वीक है, सिर्फ इस मामले में नहीं वैसे ही सारे मामले में है। तो बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं। क्या मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ इस बात पे मैं एलिजिबल हूँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँ? या कोई और शख्स मीर मुजफ्फर जबाली साहब जो आपके भी दोस्त थे, उनको किस बुनियाद पे कत्ल कर दिया गया? उनके कत्ल की क्यों नहीं कोई मजम्मत करता है कि वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारने से इनकार कर दिया, उन्होंने कौमी तराना बजाने से इनकार कर दिया कि मैं कौमी तराना यहाँ पे बजवाऊंगा बच्चों से। तो ये इस तरह रियासत सो जाए और क्या करे? रियासत के पास और ऑप्शंस क्या है? इस तरीके से फिरकावारियत अगर इस तरीके से फैलाई जा रही हो, उसको प्रमोट किया जा रहा हो, तो फिर वहां पर तो एक्शन के अलावा कोई और रास्ता बनता नहीं है, बचता नहीं है आपके पास। रईसानी साहब आप फरमाइएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई रास्ता नहीं है। अगर या फिर आइन को आप फारिग कर लें, ये आर्टिकल जो है इंसानी हुकूक के, बुनियादी हुकूक के, अगर हमारा प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है तो ये तो स्टेट का जिम्मेदारी है कि इसके लिए कानून साजी करे। अब स्टेट इस वक्त कानून साजी इदारों में ठेकेदारों को बेचते हैं, उनसे पैसे लेके उनको मुंतखब करा के सेनेट में और कौमी असम्बली में बेचते हैं। तो ये तो स्टेट का कमज़ोरी है। स्टेट का कमज़ोरी का सज़ा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ फेयर ट्रायल होना चाहिए इन लोगों का। अगर फेयर ट्रायल स्टेट नहीं कर सकता तो स्टेट का कमज़ोरी का सज़ा तो एक आम आदमी को नहीं देना चाहिए कि आम आदमी को आप अगर फेयर ट्रायल नहीं कर सके उसको ले जाएं और उनको कत्ल करें। उनको लास्ट मिनट है जी प्लीज़। हाजी साहब मैं लास्ट कमेंट में रहिए, आपकी पार्टी ने आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर से ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी है सेनेट में? ये जो कह रहे हैं ना कि रियासत लेकर आती है, आपकी पार्टी ने किसको प्रेफरेंस दी है? दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। अगले प्रोग्राम में इनसे बहुत शुक्रिया बुगटी साहब आपका, रईसानी साहब आपका और जनरल साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।